السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے سفر اور ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج ہم نے پڑھنی ہے تختی نمبر 13، یعنی کہ آج ہم تشدید کی مشق کریں گے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تختی انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھیں، اور اگر تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی یہی بات ہے۔ کل ہم نے تشدید کی تختی سٹارٹ کی تھی کہ تشدید کسے کہتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کو کیسا ہوتا ہے، اس کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ امید آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو ایک لفظ میں پڑھ کے پھر سے بتا دیتی ہوں۔ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با۔ اسی طرح ہم نے پوری تختی پڑھی تھی۔ اب یہ مختلف قسم کے اقسام الفاظ مختلف دوسرے الفاظوں کے ساتھ جوڑ کے جو لفظ جڑیں گے، یہ مزید ہماری تشدید کی مشق ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با پیش را بر، راز ری، بری، زا زبزا، بریزا۔ را کو ہم نے باریک پڑھا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ جب نا کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، جب را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حا پیش سواد حس، سواد زیر سوی، حسوی، لام زبر لا، حسویلا۔ سواد کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، سواد، زواد، غین، طوا، قاف، زوا۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ حا پیش سواد حس، سواد زیر سوی، حسوی، لام زبر لا، حسویلا۔ سواد زبر دال سود، دال زبر دا، سودا، قاف زبر قا، سودقا۔ عین زبر دال عد، دال زبر دا، عدا، دال زبر دا، عددا۔ سواد پر، قاف پر، دال پہ جھٹکا پیدا ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی دال پہ جھٹکا پیدا ہو رہا ہے۔ اصل میں دال ایک دفعہ ساکن ہوتی ہے اور ایک دفعہ متحرک ہوتی ہے، تب جا کے تشدید بنتی ہے، تو ساکن ہونے کی وجہ سے جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ قاف زبر دال قد، دال زبر دا، قد، را زبر را، قدرا۔ کاف زبر ذال کذ، ذال زبر ذا، کذ، با زبر با، کذبا۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ ہم نے موٹا قاف پڑھا ہے اور جبکہ یہ ہم نے باریک قاف پڑھا ہے۔ نون زبر عین نا، عین زبر ع، نع، میم زبر ما، نعم۔ یا زبر یا، زوا پیش نون زن، یا زن، نون پیش نو، یا زنو۔ آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب نون کے اوپر اور میم کے اوپر شد آ جائے، یہ شد ہے، تو اس نون اور میم پہ غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ ناک میں آواز لے جاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ڈائری میں لکھیں گے اور آپ بھی لکھیں گے، اور اس کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسے کہتے ہیں نون مشدد کا غنہ اور میم مشدد کا غنہ۔ یا زبیا، زوا پیش نون زن، یا زن، نون پیش نو، یا زنو۔ یا زبر یا، حا پیش زواد حز، یا حز، زواد پیش زو، یا حزو۔ جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جن، تا دو زیر تن، جنتن۔ پھر سے ہم نے نون کا غنہ ادا کیا۔ یہ تجوید کی بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، برائے مہربانی ان کو یاد رکھیں، اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ کبھی بھی نہ بھولنے پائیں۔ ان کی پریکٹس ضرور کریں، پریکٹس کے بغیر آپ کا سبق ادھورا ہے۔ زال زبر را زر، را زبر را، ذر، تا دو زیر تن، ذراتن۔ را پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ قاف پیش و قف، و زبر و، قو، تا دو زیر تن، قوتن، موٹا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کاف زبر را کر، را زبر را، کر، تا دو پیش تن، کراتن۔ را پر کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیکھا تھا کہ جب را پہ زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ سین پیش عین سو، عین زی، سوعی، را زبر تا رات، سوعرت۔ را کو پر پڑھا ہے، عین کے مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ قاف زبر دال قد، دال زبر دا، قد، میم زبر تا مت، قدمت۔ کاف زبر ذال کذ، ذال زبر ذا، کذ، با زبر تا بت، کذبت۔ زا پیش و زف، و زی، زوی، جیم زبر تا جت، زوی جت۔ سین پیش جیم سج، جیم زی جی، سجی، را زبر تا رت، سجیرت۔
فا پیش جیم فج جیم زیر جی فجی را زبر تا رات فجیرت. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیسے ہم نے فا کو تشدید یعنی مشدد حرف کے ساتھ جوڑنا ہے، پچھلے حرف کو کیسے جوڑنا ہے، یہ آپ پریکٹس کریں، ضرور کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ بہت اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے. آپ قرآن کی غلطیاں ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی. سین پیش یا سج یا زر جی سجی را زبر تا رت سجیرت. عین پیش تو عت و زیر طوی عطوی لام زبر تا لت عطویلت. کاف پیش واو کف واو زیر وی کفوی را زبر تا رت کفویرت. تا زبر تو تت و زبر تو تت و لام زیر لی تتوالی. عین پیش عو تتوالیعو. اب دیکھیں ہم نے تتوالیعو نہیں پڑھا کیونکہ تا کو ہم نے باریک پڑھنا اور توا کو پر پڑھنا ہے، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے تتوالیعو تتوالیعو. تا پشتو ح زبر دال حد تو حد دال زیر دی تو حدی. سا پیسو تو حدیسو. نون پشنو یا زبر سین یس نو یس سین زیر سی نو یس سی. را پشرو نو یس یرو. ہا پش ہو نو یس یرو ہو. میم پیش لام مل نو یس یرو ہو مل. با زبر یا بش نو یسیرهم البج جی نو یسیرهم البجی. نون زبرنا نو یسیرهم البجینا. تا پشتو نو یسیرهم البجیناتو. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. اور آ کو ہم نے پر پڑھا ہے، ہا کو ہم نے اپنی جگہ سے نکالا. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سن لیں لیکن اس کی پریکٹس کریں. کاش میرے لیے پاسبل ہوتا ہے کہ میں آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے ہر ایک لفظ سکھاتی اور سنتی. اور میرے پاس جو بچے سپارہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً آپ سے ان کا کرواتی رہتی ہوں. تجوید سکھانے کا مجھے بہت عرصے سے شوق تھا. میں چاہتی تھی میں ایسے کسی کو سکھاؤں جو سمجھ پائے. اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھ پائیں. اللہ میرے بھی علم اور عقل میں اضافہ فرمائے اور آپ کے بھی. تو وہ چھوٹے بچوں کو سمجھانا تو تھوڑا مشکل ہے لیکن میں اپلائی ضرور کرواتی ہوں ان سے. کہاں پہ غنہ کرنا ہے، کہاں پہ مد ادا کرنی ہے، کہاں پہ پر پڑھنا ہے. ماشاءاللہ وہ بالکل صحیح طریقے سے جانتے ہیں. زیادہ تر بچے جو نہیں جانتے وہ سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ قریب میں آپ کو پھر لائیو کلاس میں دکھاؤں گی کہ کیسے بچے اپنا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. اب میں انشاءاللہ چاہتی ہوں کہ جو ابھی ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں میں ہر چیز خود آپ کو سکھاؤں کہ تجوید کی ادائیگی، اس کے قواعد، اس کے احکامات کیا ہیں، ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے، بنیادی چیزیں. قاف زبر یا قج یا زر جی قجی. میم زبر ما قجیما. تا دو پیشتن قجیماتن. عین زبر عا شین زیر یا شج عشج. یا زبر یا عشیجہ. تا دو زبر تن عشیجتن. میم پیش مو زال زبر کاف زک موزک. کاف زیکی موزکی. را دو پیش رن مذکی رن. حمزہ زبر یا اج. یا زبر الف جا اجا. نون زبر نا اجانا. حمزہ زیر یا اج. یا زبر الف جا اجا. کاف زبر کا اجا کا. الف مدہ. ہر لفظ کے اندر تجوید ہے، اگر آپ دھیان دیں تو ہر لفظ کے اندر تجوید ہے. یہ دیکھیں یہ بھی الف مدہ. لام زیر لام لل. لام کھڑی زبر لا للہ. ہزے ہی للہ. یہ ایک اہم چیز آ گیا. اللہ کا نام، اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. یہ آج ڈائری پہ ہم یہ بھی لکھیں گے. تا زبر تا. جیم زبر لام جل تجل. لام کھڑی زبر لا تجل لا. لام کھڑی کو کھینچ کے پڑھنا ہے. تا زبر تا. سواد زبر دال سواد تصواد. دال کھڑی زبر دا تصواد. سواد پر اور کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے. پر کیوں پڑھنا ہے؟ یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگا. اگر نہیں یاد تو انشاءاللہ ابھی ہم سیکھ لیں گے دوبارہ سے. تا زبر تا. زا زبر کاف زک تزک. کاف کھڑی زبر کا تزک. تا زبر تا. واو زبر لام ول تول. لام کھڑی زبر لا تولا. تا زبر واو تو. واو زبر الف وا توا. با دو زبر بن توابن. وقف کی صورت میں توابا توابا. واو مدہ الف سے پہلے.
نہیں الف مدہ، سوری الف سے پہلے زبر آئی ہے تو یہ الف مدہ ہے. ثا زبر جیم سج، جیم زبر الف جا، سجا، جیم دو زبر جن، سجاجن. غین زبر سین غس، سین زبر الف سا، غسا. قاف دو زبر قن، غساقن. فا زبر عین فع. دیکھتے ہیں کتنی ہے اور ہم نے کتنی پڑھی، میرے خیال سے اتنی کافی ہے آج کے لیے. فا زبر عین فع، عین زبر الف عا، فع. لام دو پیش لن، فعال. کاف زیر ذال کز، ذال زبر الف ذا، کذا. با دو زبر بن، کذابن. واو زبر ہا، وہ ہا زبر الف ہا، وہا. جیم دو زبر جن، وہاجن. ہا کو دیکھا آپ نے کیسے چھاتی سے نکالا ہے ہم نے، اسی طرح آپ نے بھی نکالنا ہے. میم پشمو، میم زبر دال مد، ممد. دال زبر دا، ممدہ. دال زبر دا، ممددہ. تا دو زیر تن، ممددہ تن. وقفی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ ممددہ. یہاں بھی ایک اہم چیز خیال رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ جب کبھی گول تا کے اوپر وقف آئے تو گول تا ہا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری تا اگر ہوگی تو وہ ہا نہیں بنے گی، یہ والی تا تا ہی رہے گی. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو ساکن ہو جائے گی. لیکن اگر یہ گول تا آ جائے اور اس کے بعد یہ وقف کی علامت آ جائے تو یہ گول تا ہا بن جاتی ہے. جیسے ہم نے ابھی وقف کیا اور ہم نے کہا ممددہ. جتنا سبق آج آپ نے پڑھا ہے برائے مہربانی اس کی پریکٹس کر لینا. آپ نے خود سے پڑھنا ہے، قاعدہ کھول کے پڑھنا ہے. اگر قاعدہ نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی تختی انشاءاللہ آج کے آج ہی اس میں کوئی غلطیاں ہوئی تو ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ کی تجوید میں کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گی. اب ہم آتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف. کل ہم نے حروف قلقلہ پڑھے تھے، قاف طا با جیم دال، یعنی کہ جھٹکے والے حروف. ان کو کٹھا لکھیں تو قطب جد بنتا ہے. ہم نے پڑھا حروف مستعلیہ، ہم ہر تختی میں پڑھتے ہیں. آج بھی میں نے آپ کو بتایا تھا صاد پٹ پڑھنا ہے، قاف پٹ پڑھنا ہے. کیوں پٹ پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا. یہ ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا حروف ہلکی کے بارے میں. حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا. پھر ہم نے پڑھا را کے بارے میں. اچھا یہ حروف ہلکی اس لیے ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں. اچھا جی را کے احکامات کیا ہیں؟ جب را کے اوپر زبر ہو یا را پہ پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور را ساکن ہو تو اس سے پیچھے والی حرکت کو دیکھیں گے. اگر را ساکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھی آپ کیا کریں، را پر پڑھنی ہے باریک. را ساکن ہو تو اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھا جائے گا. اگر پیچھے زبر ہو یا پیچھے حرف کے اوپر پیش ہو تو پھر بھی را پر پڑھی جائے گی، یعنی کہ موٹی کر کے. را باریک تب پڑھی جائے گی جب را کے نیچے زیر ہو. پھر را باریک کب پڑھی جائے گی؟ جب را ساکن ہو اور اس سے پیچھے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی را باریک پڑھی جائے گی. آج ہم پڑھیں گے اللہ کے نام کے قانون. قرآن مجید میں جب کبھی بھی اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زبر آ جائے، اللہ کا نام ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے، یا اللہ کا نام ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ کا نام پور پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو اس کی مثال بھی ڈھونڈ کے دیتی ہوں. اور ایک تو یہ ہو گیا اللہ کے نام کا حکم. دوسرا حکم کیا ہے؟ جب اللہ کا نام ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے یا اسلام کے نیچے ہی زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا. یہ قاعدہ جو ہے یہ صرف اللہ کے نام کے بارے میں. میں نے عام طور پہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ عام لام کو بھی پر پڑھتے، جیسے پڑھتے الذین، بالکل غلط. وہ الذین ہی ہے، خاص پہ زبر ہے، پیش ہے. سادہ لام جو ہے وہ ہر صورت میں باریک پڑھا جائے گا. یہ قاعدہ صرف اللہ کے نام کے بارے میں ہے. اس کی مثال ہم ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ، قاعدے میں ہی ہم ڈھونڈیں گے. یہ دیکھیں ایک مثال ہمارے پاس یہ آ گئی ہے، من اللہ، یعنی
یہ بھی ہم ڈائری میں لکھ لیں گے, آپ بھی اپنے پاس لکھیں. اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. کیسے؟ من اللہ. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں ہمیں اللہ کے نام سے پہلے پیش مل جائے تو آسانی ہو جائے گی. ویسے تو بہت ساری مثالیں میں چاہتی ہوں آپ کو خود اپنے سامنے نظر آئے تاکہ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے. یہ بھی ایک ہے اللہم, یہ اللہ کا نام ہے لیکن زبر کے ساتھ ہے تو یہ اللہ کا نام بھی پر پڑا جائے گا. یہ مثال بھی ہم اپنے پاس لکھ لیں گے. اس میں ہمارے پاس پیش کی کوئی مثال نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں تو ڈھونڈ کے لکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھولتی نہیں ہے وہ مثالیں. جی ہمارے پاس ابھی پیش والی کوئی مثال نہیں ہے. میں آپ کو قرآن مجید میں سے انشاءاللہ ڈھونڈ کے اور میں دکھا کے آپ کو پھر ڈائری میں لکھیں گے. فی الحال آپ اپنے پاس یہ جو ہم نے 2 مثالیں پڑھی ہیں زبر والی وہ لکھ لیں. اب ہر چیز کو مثال کے ساتھ ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. اللہ کے نام کے بارے میں ہم نے 2 باتیں پڑھی ہیں تو ادھر اس کی مثال کی ہیڈنگ دے دیں آپ, ایگزامپل جس کو کہتے ہیں. ابھی ہم نے کیا پڑھی ہے؟ من اللہ, یہ من اللہ اللہ کا نام پر. اور کیا پڑھا ہم نے؟ اللہم اللہ کا نام پر. ٹھیک ہے, اب را باری کی کیا مثال پڑھی؟ آج ہمارے سبق میں یہ مثال گزری اور کافی ساری مثالیں ہیں. کیا پڑھی ہم نے؟ للہ, اعوذ باللہ, یہ باللہ, بسم اللہ, یہ ساری زیر کی مثالیں ہیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ الحمد للہ, یہ کیا ہے؟ للہ ویسی ہم نے پڑھ لی. یہ ساری زیر کی مثالیں ہیں. ان صورتوں میں اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. اگر ہو سکے تو یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے. اور پیش کی مثال انشاءاللہ کل والے سبق میں میں آپ کو باقاعدہ ڈھونڈ کے دکھا کے اور پھر اس کے بعد لکھوں گی, اور ابھی میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہے. تو میرے خیال سے آج تک کے لیے اتنا سبق اور اتنے قواعد کافی ہیں. کل ہم ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے اور ایک نیا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے میسج کر کے سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور ویسے ہی میں چاہ رہی تھی کہ پہلی تختی کو ہم کبھی وقتاً فوقتاً پڑھ لیا کریں تاکہ ہماری اگر کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں تو وہ دور ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد زواد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ جا جا. یہ میں نے تختی لی پڑھی ہے دوبارہ کہ اگر کوئی کمی ہماری رہ گئی ہے تو ہم سیکھ لیں. اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف. ہم نے حدیث نمبر 4 یاد کی تھی, دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 4, لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. آج حدیث نمبر 5 ہم نے پڑھنی ہے. حدیث نمبر 5, لا يدخل الجنت قاطع, لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ قطع کرنے والا یعنی رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا.
دیکھ لیں ہمارے میں کیا کمیاں ہیں، ہماری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں کیا کمزوریاں ہیں، اور ہم کتنی جلدی تیار ہو جاتے ہیں رشتہ ختم کرنے کے لیے، جبکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پچھلی حدیثیں ریوائز کرنے روزانہ کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے یاد کی ہوں گی، اگر نہیں یاد کی تو آپ پچھلی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک ترجمہ پڑھا تھا، آگے دیکھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدی تو ہدایت دے، نا ہمیں صراط راستے کی، المستقیم سیدھا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام فرمایا۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، الذین لوگوں کو کہتے ہیں، انعمت تو نے انعام فرمایا، علیہم ان پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تو نے غصہ فرمایا یا غضب فرمایا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ دکھانا، ٹھیک ہے۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے غضب فرمایا، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کا راستہ دکھانا۔ یہ ترجمہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، ایک تو آپ اپنا تلفظ ٹھیک کریں، اگر نماز پڑھنے میں کوئی غلطی ہے تو وہ ٹھیک کریں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے پوری نماز پڑھ لی ہے، دوبارہ سے نماز پڑھ کے ترجمہ، کہ نماز پڑھتے ہوئے ترجمے کے اوپر دھیان دیا کریں تو نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے کہہ بھی سکتے ہیں، میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کو سکھا دوں گی۔ باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔